اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 8 ججز کو خوفناک زہریلا پاؤڈر خطوط میں ڈال کر ارسال کیا گیا۔ خط کھولنے والوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، ان کی حالت کیسی ہے؟ بڑی ہولناک خبر ہے جی۔ اور دوسری خوفناک خبر یہ ہے، بشرا بی بی کو کون سا زہر دیا گیا، ڈاکٹرز نے کیا بتایا اور ان کی حالت کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین، میں فیصل سید امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جو 6 ججز ہیں انہوں نے تو خط لکھا اور ملک میں نظام کی چوکیں ہلا کر رکھ دیں، اور اب باقی جو ہائی کورٹ کے 8 ججز ہیں ان پر خوفناک حملہ کیا اور ان کی جان لینے کی کوشش، اور ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ یہ خط بھیجنے والا کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ اور اس میں کون سا دنیا کا زہریلا پاؤڈر بھیجا گیا ہے جس سے یہ جج جو ہیں ان کی حالت غیر ہو چکی ہے، یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بشرا بی بی کی خوفناک صورتحال، ان کو راستے سے ہٹانے کی، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں بات کرتا ہوں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے کے بعد اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، آج بڑی ہولناک قسم کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جی۔ یہ اس ملک میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ 75 سالہ تاریخ میں بہت کچھ ہوا، اقتدار کے لیے بہت کچھ ہوا۔ بھٹو کے دور میں ولی خان کا جب جلسہ تھا لیاقت باغ میں تو کراس فائرنگ کروائی گئی، اس میں سانپ چھوڑ دیے گئے، اور وہ جمہوریت کا دور، بھٹو صاحب کا جسے کہا جاتا ہے جی سنہرا جمہوریت دور ہمارے ملک کی اس جو سیاسی نظام ہے وہ پہ سیاہ کالک کا دبا ہے۔ یہ بہت خوفناک کھیل کھیلے جاتے ہیں اس جمہوریت کے نام پر۔ تو اب جو ہے 6 ججز کا معاملہ ہے جی۔ یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، 75 سالہ تاریخ میں نئے ایک سے ایک نیا جو ہے وہ یہاں پر واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ 6 ججز نے خط لکھا، وہ سپریم کورٹ میں سو موٹو لیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ناظرین انتہائی خوفناک قسم کی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ اس خوفناک صورتحال میں جو پھنستے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو خوفناک قسم کا ایک پاؤڈر بھیجا گیا ہے۔ اگر یہ جج باز نہیں آتے اور انہیں مزید کارروائی سے یا استعفے دینے سے، یا وہ جو حقائق ان کو اس وقت معلوم ہے، جیسا کہ 6 ججز تو میدان میں آ گئے، باقی ججوں کو میدان میں آنے سے روکنے کے لیے ان کی جان لینے کی خوفناک کوشش ہے۔ جناب، آپ کو معلوم ہے کہ آج 8 ججوں کو 8 لیٹر موصول ہوتے ہیں، اور یہ لیٹر رجسٹرار آفس میں آتے ہیں۔ اب ان لیٹرز میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لیٹرز ہے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، ان لیٹرز میں جب کھولا جاتا ہے سٹاف نے، تو اس سٹاف کے اس وقت صورتحال کیا ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، مگر یہ جو خط کھولے گئے ہیں ان میں پاؤڈر ڈالا گیا ہے۔ ان کو بھیجنے والا کون ہے یہ آگے چل کے بتاتا ہوں میں، آپ حیران ہوں گے۔ ان خطوط کو کھولا جاتا ہے تو ان کے اندر سے پاؤڈر نکلتا ہے۔ یہ صرف پاؤڈر ہی نہیں نکلتا، اس ہر خط کے اندر ایک کھوپڑی یا ڈرانے والی خوفناک قسم کی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، امیجز بنائے گئے ہیں، ڈرائنگز کی گئی ہیں، تصویریں بنائی گئی ہیں خوفناک قسم کی کھوپڑیوں والی۔ اب یہ جو یہ پاؤڈر ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا، اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو طلب کیا، کمشنر کو طلب کیا، اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا، تو تحقیقات کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ جو پاؤڈر ہے یہ اینتھراکس ہے، خوفناک قسم کا پاؤڈر۔ اینتھراکس ایک ایسا زہر ہے،
اس پاؤڈر سے جو کھولنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے۔ اب اس کو بھیجنے والا کون ہے وہ بھی ساتھ آگے آ جاتا ہے۔ مگر یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا اس لیے گیا ہے کہ یہ ججز جو ہیں دوسرے ججوں کی طرح 6 ججوں کی طرح ان کو جو حالات معلوم ہیں یا یہ بھی ریزائن نہ کریں، ان ججوں کا ساتھ نہ دیں اور اپنے حد میں رہتے ہوئے جو سینے میں ان کے راز ہیں ان کو راز رکھیں، ورنہ یہ تو ابتدائیہ ہے، یہ تو زہر ابتدائیہ ہے، اس کے بعد ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اصل ان کو یہ میسج دیا گیا ہے۔ اب ان جو خطوط ہیں ان کے کھولنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی لیٹسٹ جو نیوز آ رہی ہیں، کھولنے والوں کی جناب آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، جلد پہ خارش ہو رہی ہے، اس کے جو سمٹمز ہیں یہ خوفناک قسم کا انٹرنیشنل ہتھیار ہے جی۔ یہ جو پاؤڈر ہے یہ جانوروں میں یہ انتراکس آپ نے سنا ہوگا کہ ان میں بیماری پھیلتی ہے، یہ پھیلائی جاتی ہے اور اس میں خون کے جو ہیں وہ وامٹنگ ہوتی ہے، موشن لگتے ہیں، آپ کا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ایک ایسی جلن پیدا ہوتی ہے آپ کے جسم میں کہ یہ انسان بے چین رہتا ہے۔ اب یہ خط تو سٹاف نے کھولا، رجسٹرار آفس نے، آپ کو معلوم ہے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ ججز کی ڈاک پہلے وہاں آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں تک پہنچائی جاتی ہے، اور اب مخصوص سٹاف ہوتا ہے جس نے یہ کھولا ہے، تو کھولنے والوں کی اس وقت حالت تشویشناک ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے گا کہ اگر یہ خطوط ان متعلقہ ججوں تک ڈائریکٹ پہنچتے، وہ کھولتے، تو جو بھیجنے والے ہیں ان کا جو ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا کہ ان 8 کے 8 ججز کو راستے سے ہٹا دیا جاتا اور یوں ایک انصاف کا نظام جو اس وقت منہدم نظر آ رہا ہے وہ اپنے انجام کو خوفناک طریقے سے پہنچتا کہ یہ پاکستان کا سسٹم ہے جس میں آپ صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ بیچنے والا کون ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بیچنے والی خاتون ہیں جی، بیچنے والی خاتون ہیں اور انہوں نے اپنا ایڈریس مینشن نہیں کیا۔ جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے، مگر ناظرین کرام 6 ججز جو ہیں اور اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ بھی انڈر تھریٹ ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سو موٹو کیوں لیا؟ یہ قانون کے رکھوالے جو ہیں، اس وقت قانون نافذ کروانے والے، جو آئین پہ عمل کروانے والے ہیں، ان سب کے سب کو نشان عبرت بنانے کا یوں لگتا ہے کہ ایک نظام بنا لیا گیا ہے۔ اب اس پہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ 6 ججز پہلے سے موجود ہیں اور یہ 8 ججز کو جو مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ خوفناک قسم کا منظر سامنے آ رہا ہے جی۔ مگر ایک اور ہولناک قسم کی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو اپنے گھر میں ایک تاریک کوٹری بنا دی گئی ہے، چونکہ عمران خان نہ بکا نہ جھکا نہ بھاگا ہے جی، نہ وہ بیمار ہوا نہ فرار ہوا، تو اس لیے عمران خان جو ہے اس کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی جو ہے ان کی کمزوری ہے، تو ان کو اپنے ہی گھر میں جو سیل بنا کے ڈارک کوٹری میں رکھا گیا ہے، وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ کھانے کے بعد انہیں شہد کھانے کی عادت ہے، تو شہد میں زہریلا کیمیکل بنایا گیا، اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ زہریلا جو کیمیکل ہے وہ ہارپک ہوتا ہے نا، ہارپک جو واش رومز میں استعمال ہوتا ہے، زہریلا قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے، وہ نیلے سے رنگ کی باٹل ہوتی ہے، وہ ہارپک کے جو ہیں وہ چند قطرے اس میں ملا کے انہیں دیے گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو میڈیکل ایگزامن کرنے والے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہارپک کے چند قطرے ملانے کے بعد 1 ماہ بعد جو ہے اس کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، اس میں معدے کی سوزش ہوتی ہے اور آپ کے جلد کی پرابلم ہوتی ہے، آپ کو جیسا کہ ان کو آنتوں کا بھی اس وقت مسئلہ ہے، ان کو معدے کا بھی مسئلہ ہے،
اور یوں جان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نتیجے میں جا سکتی ہے اگر اس کو بر وقت اس کا تدارک نہ کیا جائے۔ اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ بشریٰ بی بی بہت سارا ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ملاقات کرتی رہی ہیں وہ واپس آ کر جو وہ کہتی تھیں کہ عمران خان کو مارنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ پہلے ڈیالہ جیل میں تھیں، ان کو منتقل کیا گیا لاہور ان کے زمان پارک میں، وہاں انہیں نظر بند کیا گیا۔ نظر بندی کیا تھی؟ وہ تو کال کوٹری وہیں پر بنا دی گئی ان کے اپنے ہی رہائش میں، تو وہاں پر انہیں اس طرح کی زہریلی خوراک دی گئی ہے اور اس زہر خورانی کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے، مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو کہتی ہوں، میں جو بیان کرتی ہوں اس کو میڈیا بیان نہیں کیا کرتا یا اس کو منظر عام پر آنے نہیں دیا جاتا۔ اب وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اس کی کوئی ہمیں واضح تفصیلات چونکہ نکلنے نہیں دی جاتی تو ہمیں کہاں سے ملے گی۔ تو یہ ناظرین اکرام اس وقت خوفناک قسم کی صورتحال بن چکی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے آج کہا، وہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کا کیس ہے نا، کیوں آپ خبریں جاری کرتے ہیں یا کیا کچھ ہے، اصل جھوٹی خبروں کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سچ کیوں بولتے ہیں۔ وہ سچ بولنے والوں کو جیسا تختہ مشق بنایا گیا، تو قاضی وہ یوٹیوبر ہے نا جو یوٹیوب بھی چلاتے ہیں اور صحافی بھی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آئندہ ہم بھی سپریم کورٹ کے ججز بھی اپنا یوٹیوب چینل بنائیں گے۔ وہ تو دوسری طرف لے کے جا رہے تھے کہ جو جتنا جھوٹ بولیں اتنا بکتا ہے، یعنی یوٹیوبر جو ہے جتنا جھوٹ جو ہے وہ باہر لکھتے ہیں، لوگ اتنا ہی زیادہ ان کے چینلز کو دیکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کا کاروبار چلتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ بہرحال جی، یہ جو ججز والا معاملہ ہے یہ اب بہت خطرناک صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے۔ چند دن بہت اہم ہیں، جاگتے رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے جی، دعاؤں میں ایک دوسرے کے لیے یاد کیجیے گا، ان کو دعا کیجیے گا، اور سب ایک دوسرے کے گناہوں کی بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور اس مبارک اور مقدس مہینے کے صدقے، جس میں مبارک ہماری جو رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، کلام پاک، اور جو جن پاک ہستی پر یہ نازل فرمایا گیا ان کے طفیل ہمارے گناہ بخشے اور ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔